دیکھیں جہاں تک دوسرے گروپس کا سوال ہے تو آپ انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز کچھ گروپس کی حوالے سے تو آپ بہت اچھی خبریں سنیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو شاید انشاءاللہ ود ان 1 or 2 days اور 3 days ہی آپ کو انشاءاللہ اچھی خبر ملنے کو اچھی خبر آپ کے پاس پہنچ جائے. تو یہ چیز تو میرے خیال میں اگر ہو جائے تو شاید آپ کے سوال کا جواب تو میرے خیال میں بن جاتا ہے. ایک اور گزارش ہے، ماضی میں بیرسٹر صاحب کی زبانی میں نے یہ بات سنی تھی کہ وہ آپ کو جب بھی سیاست میں لانے کی کوئی بات کرتے تھے تو آپ اس بات سے انکاری ہوتے تھے. آپ نے کہا کہ عجیب زندگی ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں، جائیداد بناتا ہوں، آپ پیسے کماتے ہیں اور الیکشن پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اب کیوں سیاست میں آپ آئے ہیں جبکہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ ایک بیگ بنا چکے ہیں، دوسرے بھائیوں کی نسبت آپ تھوڑے اسٹرانگ بھی تھے کہ آپ کو وکالت سے اچھی خاصی ارننگ ہو رہی تھی، پھر آپ جو ہے دوبارہ سیاست میں ادھر آ کے انٹری کر دی، کیسے ہو گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے کیسے ایگری کیا آپ کو؟ دیکھیے بات ارننگ کی نہیں ہے، جو لیگل پروفیشن تھا یا ہے وہ میرا ایک شوق تھا. جب میں باہر قانون کی ڈگری لینے گیا تو وہ ایک میرا خواب تھا اور میرا شوق تھا. اس کے بعد جب میں پریکٹس میں آیا اور پھر میں نے قانون کے لیکچر دینے شروع کیے تو یہ بھی میرا ایک شوق تھا. پریکٹس بھی میرا ایک شوق تھا بھی اور ہے بھی. تو پریکٹس صرف ارننگ کے لیے یہ میرا شوق ہے. گو کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ضرور ہے لیکن میری فرسٹ پریورٹی کبھی بھی ارننگ نہیں تھی. میرا پہلا جو میرا خواب تھا وہ یہ تھا کہ میں کچھ بہتر یا کچھ اچھا قانون کام کروں. دوسرا کوشچن جو آپ نے کیا کہ میں انکار کرتا رہا اور سارا کچھ کرتا رہا، اس حد تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ ہی سیاست میں آنے سے اجتناب کرتا ہوں. کیوں سیاست میں آیا اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اور دوبارہ میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، وہ ہے جی گروپ. دیکھیں ہم لوگ گروپ سے باہر نہیں. جب گروپ نے اس قدر مجھ پہ پریشر بلٹ اپ کیا تو میرے لیے اس پریشر کو برداشت کرنا میرے لیے شاید میں کر نہیں پا رہا. تو اس وجہ سے پھر مجھے وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا سوٹیاں پھینکتے ہیں. یہ انجن بھائی آپ کے سوال تھوڑا ان کی سطح کے سوال آپ سے پوچھنے کی آپ کا ایکسپوئر بہتر ہے ہمارے سے نہیں اندر ایک تو یہ کہ جی کیا 30 کو الیکشن ہو رہے ہیں، ایک میرا سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ یہ سب چور ڈاکو ہیں اور پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ سیاست نہیں ریاست، یہ ملک کو اجاڑنے لگا تھا ہم صاحب اس لیے آئے ہیں. تو آپ دونوں میں سے کس کو بہتر سمجھتے ہیں یا آپ سب کو ہی ہمارے جیسے سمجھتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے. تیسرا یہ کہ جو ملک میں انسنسیئرٹی ہے، سرٹینٹی ہے، جو اس میں اب کب تک دیکھ رہے ہیں کہ ملک اسٹیبل ہو جائے گا؟ فی الحال تو یہ صورتحال ہے کہ ایک دن چائے پی کے اگلے دن کا پتہ نہیں ہوتا کہ پیالہ ہوٹل پہ چائے کتنے کی ملے گی. اس حوالے سے دیکھیں جہاں تک تو پارٹیز کے حوالے سے بات تو میں آپ سے بے حد معذرت چاہوں گا کہ میں کسی پارٹی کے حوالے سے کوئی نیگیٹو کمنٹس تو دے نہیں سکتا. آزاد ہے نا جی، جو اچھا ہے وہ بتا. میں دیکھیں میری نظر میں آپ شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے. دیکھیں تمام پارٹیز کچھ حوالے سے اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں. اگر آپ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پارٹی نے اس ملک کے لیے قطعاً بالکل کسی قسم کا کام نہیں کیا. کئی پارٹیز ایسی ہیں جو اپنے حوالے سے بہت بڑے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں اور انہیں لینا بھی چاہیے.
اب وہ کریڈٹس کتنے بڑے ہیں اور وہ کریڈٹس کتنے چھوٹے ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک, جیسے کہ مسلم لیگ نون ہے وہ آج تک یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی اٹامک بام کے حوالے سے جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ جی وہ ہمارے دور میں ہوا اور ڈسپائٹ دا پریشر, اتنا امینس پریشر ہونے کے باوجود ہم نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا, اور اگر ہم نہ کرتے تو شاید اسی وقت ہی ہم پہ سینکشنز لاگو ہو جاتی, اور یہ بھی کافی حد تک سوچتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال, پی ٹی آئی نے اس دور میں, گزشتہ دور میں وہ کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کرتی ہے کہ جو کووڈ کا دور گزرا, کووڈ کے دور میں اس نے کافی حد تک اس ملک کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. تو یہ کریڈٹس جو ہیں, اب ان کریڈٹس کے حوالے سے کون کیا کس حوالے سے انہیں ایویلیویٹ کرتا ہے, وہ میرے خیال میں ہر شخص کی اپنی ایک انفرادی ایک اوپینین ہو سکتی ہے. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. یہ ہمارا سچا ہو گیا تو پورا ہوئی کوئی. جی کرے بات. الیکشن ہو رہے ہیں. ہاں, جہاں تک 30 کے الیکشنز کا سوال ہے, میں ذاتی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30 سے تھوڑے سے کچھ آگے یہ الیکشنز پرولونگ ہو سکتے ہیں. تھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ شاید مہینہ, 1.5 مہینہ یا 2 مہینے. اس سے زیادہ مجھے الیکشن پرولونگ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا, اور اس کی بنیادی وجہ جو میرے پاس ہے وہ ہے آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ. آنریبل سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ دے دیا کہ الیکشنز ہونے ہیں اور تو آنریبل سپریم کورٹ کے بعد تو پھر کوئی عدالت رہتی نہیں, تو اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی ہو. تو میرے خیال میں اتنا لمبا یہ جا نہیں سکتا. آنریبل پہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مثلاً آپ کوئی اسپیسیفائی آپ کریں گے تو میں اسپیسیفک جواب دے محمد سکتا خان بھٹی نے جو انکشافات کیے ہیں جو پرویز لائی کے, اس نے 6 ججز کے نام لے کے کہ کس طرح ان کے بیٹے مینیج کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہ آپ کے شعبے پہ تنقید کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جس طرح سے ہماری صحافت سمیت ایون ہماری آرمی سمیت کہیں پہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ادارہ بچا ہوا ہے جس میں خامیاں نہیں ہیں, تو اس حوالے سے آنریبل بھی نہیں بچی ہوئی ہمارے حساب سے. دیکھیں, اس طرح کی آنریبل جو آپ نے کہہ رہے ہیں, ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اس لیے آنریبل ہے کہ آپ, چونکہ میں اس لیگل پروفیشن سے وابستہ ہوں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہماری جوڈیشری کس حد تک اور کتنی مشکلات کے باوجود ہماری جوڈیشری یہاں پہ کام کرتی ہے. چاہے اس جوڈیشری میں سول جج ہیں, ایڈیشنل سیشن جج ہیں, سیشن ججز ہیں, آنریبل ہائی کورٹس ہیں یا آنریبل سپریم کورٹس ہیں. آپ صرف ایک چیز کے ریومر آپ کے پاس پہنچا, اس ریومر کی بیس پہ آپ جتنی ایفرٹ ہماری جوڈیشری 1947 سے لے کے آج تک کر رہے ہیں, اس ریومر کی بیس پہ آپ ان سے یہ تمغہ کھینچے تو نہیں. آخری 2 سوال ہیں. میرے سوال زیادہ ہوں, صرف ایک سوال جو ہے وہ سیکھنے کی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. جس طرح ہم لوگ بیٹھ کے اعداد و شمار لگاتے ہیں, لیکن آپ لوگ ہم سے زیادہ بہتر اعداد و شمار کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ پہ بیت رہی ہوتی ہے, ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت کیونکہ آپ سے میری بات ہوئی پہلی, تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ابھی کوئی نیگوسیشنز نہیں ہیں امیدواروں کے درمیان. اس بات پہ سوال کرا جائے کہ اگر اس طرح چلتا ہے تو پھر تو سید گروپ کو آسانی آپ خود فراہم کر رہے ہیں. سید گروپ میں ایک کینڈیڈیٹ ہے جو سید گروپ کو تکلیف دے سکتی ہے, وہ ہے سیدہ روبینہ گردیری صاحبہ. اگر میرا موازنہ غلط ہے تو مجھے تھوڑا سا کریکٹ کر دیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو. آپ کے لیے مشکلات, آپ بذات خود ایک امیدوار ہیں, آپ کے سامنے رانا عرفان صاحب امیدوار ہیں, اگر منیر اکبر حراج صاحب نہیں بیٹھتے تو وہ بھی امیدوار ہیں, عبد الخالق رحمانی صاحب مولانا جو ہے وہ بھی امیدوار ہیں. یعنی آف دا ریکارڈ آپ کہہ سکتے ہیں, آن دا ریکارڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسین جانیہ کے بھی تو مقابلے میں ہے, لیکن
ऑफ द रिकॉर्ड आप भी समझते हैं कि ये आदाद शुमार आपके आदाद शुमार को थोड़ा मुतासिर करेंगे, तो आपने क्यों दरवाजे बंद किए हैं नेगोशिएशंस के, या कहीं माजरत के साथ बार बार कह रहा हूँ सीखने के लिए कह रहा हूँ कि कहीं ये तो नहीं कि हराज ग्रुप ज़हन बना चुका है कि कोई मसला नहीं है, ये आपका तारुफी इलेक्शन हो जाए और इसलिए आप एफर्ट नहीं कर रहे नेगोशिएशन। ये देखिए जी, पहली बात तो ये कि कोई भी शख्स इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ता, ठीक। जहाँ तक आपका जो बुनियादी क्वेश्चन है कि नेगोशिएशंस के दरवाजे बंद हुए या नहीं हुए, वो तो मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ आपके क्वेश्चन में कि शायद एक दो दिनों में आप कुछ अच्छी न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तो ये तासुर के ये नहीं है, तो ये तो मैं पहले उसका जवाब दे चुका हूँ। दूसरा, मैं आपको आदाद शुमार थोड़े से मैं आपको आपके नॉलेज के लिए ये मैं बता दूँ। सर 2018 के इलेक्शन मियां हुसैन जहानिया साहब अपने सर पे नहीं जीते। बेहद माजरत के साथ मैं किसी की ग़ीबत नहीं कर रहा, आपको हक हासिल है, आप मुझे हक हासिल है। और ये जो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो पॉलिटिकल नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। और याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल फिगर्स मेरे कोई शख्स इस तहसील कबीर वाला में रद्द नहीं कर सकता, ठीक है, रद्द नहीं कर सकता। वो फिगर्स ये हैं सर कि मियां साहब 2018 के इलेक्शन अपने सर पे नहीं जीते। उन्होंने एक बैसाखी ली सैयद ग्रुप से और दूसरी बैसाखी अपने लिए ली नीचे से हराज ग्रुप की। 52 या 53 हज़ार वोट वो ले गए। मेरे ख्याल में 32 या 33 हज़ार वोट वो अब्बास जफर साहब लेके गए। सर आप मुझे ये बताइए, अगर हराज ग्रुप का 10,000 वोट भी माइनस हो जाए मियां साहब से, मियां साहब 2018 के इलेक्शन जीते, मान गए हैं ना, ठीक हो गया। अच्छा चलें, ठीक है। एक तो ये फिगर हो। दूसरी, आपको मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि एक सवाल का जवाब तो मैं दे चुका। तीसरी जो आपने जो पॉलिटिकल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे बताया, देखिए सर 2018